السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ یو واچنگ جارگن ود جہانگیر. آج کی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں جارگن ود جہانگیر کے ہوسٹ مسٹر جہانگیر. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ابھی بتائیں کہ ہمارا ابھی ریسنٹلی میچ ہوا ہے انگلینڈ کے ساتھ، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میرے تاثرات بہت دلگیر نظر بھی آ رہا ہے. دلگیر ہوں. دیکھیں، پاکستان کا میچ انگلینڈ کے ساتھ بڑا کروشل تھا کیونکہ پاکستان کا پہلا میچ اس سپر 8 کا نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان جیتے گا، بٹ ایز یوزول بارش ہو گئی کیونکہ کرٹیکل مومنٹس میں ہمارے ساتھ کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. بارش ہو گئی، کبھی کبھی غنیمت بھی ہوتی ہے. ہاں، تو بارش جب ہوئی غنیمت کے طور پہ تو 1 پوائنٹ مل گیا نیوزی لینڈ کو اور 1 ہمیں مل گیا. تو یہ ہمارا جو لاسٹ میچ ہوا انگلینڈ کے ساتھ یہ بہت کرٹیکل تھا ہمارے لیے جیتنا. تو ایکسپیکٹیشن تھی بہت زیادہ نہیں تھی آنیسٹلی، بس یہ تھا کہ یار اب سپر 8 میں پہنچ گئے اللہ اللہ کر کے تو شاید جیت جائیں گے. تو جب یہ سپر 8 کا میچ سٹارٹ ہوا تو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی. ٹھیک ہے. جب بیٹنگ کی تو جو ہمارا ایک چیتا ہے جو کہ بس اس کو نظر لگ گئی ہے، سیم ایوب، وہ تو فوراً ہی آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، دل میرا اس ٹائم بیٹھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار، اور بلکہ دل کیا بیٹھا، میں تو خود رونے تو نہیں لگ گیا؟ نہیں، میں کرسی سے اتر کے نہیں، بالکل نہیں روتا. میں کیا کرتا، روتا ہوں اندر تاکہ نظر نہ آئے. تو میں نے کیا کیا، میں کرسی سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ گیا تاکہ مجھے اگر گروں بھی تو زمین کے ساتھ ہی گروں، اینی ویز چوٹ نہ لگے. ہاں. تو ہوا کیا کہ جب آؤٹ ہوا تو ہم نے سوچا چلے یار کچھ اچھا ہوگا. تو ہمارے ایک بیٹسمین ہے صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ نا. وہ ٹاپ اسکورر ہے میرا خیال ہے پورے ٹورنامنٹ میں. اس نے دل سے کھیلا، مطلب جس طرح ایک بیٹنگ کرنے کا سٹائل ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہوتی ہے، آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں یار آج میں نے چھڑنا نہیں ہے، میں کٹ لگاؤں گا. تو اس بندے نے کٹ لگائی بہترین. لیکن اس کے ساتھ ہمارے کپتان جی سلمان آغا صاحب، وہ ایز یوزول، وہ تو سچ بتاؤں نا تو مجھے سلمان آغا لگتا ہے کہ وہ کوئی اور کام کر لے یار. کرکٹ چھوڑ کے نا تو وہ کوئی اور کام کر لے. بہت کام ہے پاکستان میں. اینی ویز مثلاً کیونکہ اس طرح کے لوگ نا مشورہ اچھا دیتے ہیں تو وہ کھیلے خود نا پریکٹیکلی .com تو لوگوں کو مشورہ دے، ان کو بتایا یار آج کے بچوں کو سیدھا کرے گا یا کرکٹ کیسے کھیلنی ہے. خیر وہ بھائی صاحب بھی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد جناب ہمارے چہیتے بابر اعظم. اب بابر اعظم کا میں فین ہوں، بینگ اے پاکستانی سارے فین ہیں اس کے. لیکن بابر اعظم جو ہے اس کو یا تو نظر لگ گئی ہے یا بھائی صاحب بھول گئے ہیں کہ کرکٹ کھیلنی کیسے. کیونکہ یار دیکھو، آپ اگر بیڈ پیچ ہوتا ہے نا تو وہ ایک ٹائم آتا ہے جب بیڈ پیچ ختم ہو جاتا ہے. آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں تو آپ امپروو کرتے رہتے ہیں. لیکن بابر اعظم صاحب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس بیڈ پیچ سے نکل ہی نہیں رہے. یا تو بھائی صاحب کو کوئی ساتھ والوں کی نظر لگ گئی ہے تو یا پھر بھائی صاحب ساتھ والے کون، ہمارے یہاں پڑوسی بھی تو بدوائیں مانگتے ہیں نا، ہاڈا منڈا کامیاب ہو گیا ہے اس کے لیے بلا بلا بلا. نہیں مجھے لگا آپ ساتھ والے نہیں ان کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ نہیں. اچھا تو پھر کیا ہوا جی، بابر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے، بھائی اگر آپ نے کھیلنا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ آؤٹ ہوں اور جائیں اور آرام کریں. بابر اعظم صاحب نے کچھ 4 اوور ضائع کر دیے اور کچھ خاطر خواہ اسکور نہیں کیے اور آؤٹ ہو گئے کروشل مومنٹ پہ، جہاں پہ ہماری ٹیم کو لگنا چاہیے تھا کہ یار وہ اچھا پرفارم کرے. وہاں بابر اعظم صاحب نکل گئے. ٹھیک ہے، بابر اعظم صاحب گئے تو سچ بتاؤں تو بہت لوگ پریشان ہوں گے، لیکن میں خوش ہوا. میں کہ اچھا ہے یار یہ گیا تو اب نہیں، لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں بابر اعظم سے. غلط امیدیں تھیں نا لوگوں کو، اور ہمارے یہاں تو ویسے بھی رواج ہے کہ لوگ غلط امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اینی ویز پھر آیا فخر زمان کو اس ٹورنامنٹ میں پہلا میچ کھلایا. اور فخر زمان کیا ہے، فخر زمان اوپنر یا 1 ڈاؤن بہت بہترین کھیلتا ہے. اس کو آپ نے 4تھے 5ویں نمبر پہ لے کے آئے فخر زمان کو. لیکن اس نے وہاں آ کے بھی بڑی پازیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ بہترین بیٹنگ کی اور اسکور کو ذرا اوپر لے کے جانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، لیکن ایز یوزول وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو پاکستان جو اسکور بورڈ پہ اسکور کرنا چاہیے تھا نا، پاکستان کو 190 یا 185 اگر ہوتا تو بھی ایک ریزنیبل اسکور ہوتا. لیکن پاکستان نے کیا کیا، پاکستان نے وہی تھوڑا سا اسکور کیا 166. آپ کو پاکستان کی بیٹنگ کیسی لگی اس پہ؟ اب مطلب پاکستان کی بیٹنگ اگر اچھی ہوتی تو آج آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہوتی نا کہ جہانگیر صاحب پاکستان انگلینڈ سے جیت گیا. مطلب بہت، مطلب میں کہتا ہوں اگر پریویس میچز کے حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑی مطلب آنیسٹلی تھوڑی سی ٹھیک تھی بیٹنگ. لیکن ٹارگٹ، مطلب آپ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے ہیں تو آپ کو ٹارگٹ ذرا اوپر رکھنا چاہیے. اور انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی اور انہوں نے ان کو ایک بڑے بہترین جو ان کے لیے ٹارگٹ سوٹیبل تھا اس پہ ان کو گرا دیا. ٹھیک ہے جناب، اب یہ گر گئے.
اچھا پھر پاکستان کی بالنگ کیسی لگی آپ کو یہ بتائیں؟ پاکستان کی بالنگ جیسی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں ویسے نہیں تھی. میں بتاتا ہوں, شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ پورے ٹورنامنٹ میں ٹھیک سے نہیں چلا, لیکن اس نے آتے ہی دھمال کر دی. مطلب پہلے اوور میں آؤٹ, پہلی بال پہ بلکہ اس نے آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, سالٹ کو. اچھا اب شاہین شاہ افریدی, پچھلے دنوں شاہین شاہ افریدی کو بڑی صلاح کیونکہ سننے کو مل رہی تھی. بھائی وہ اس کو نہ ملتی, وہ کوئی کر ہی نہیں رہا تھا کچھ, مطلب ایسی پتھیٹک بالنگ کر رہا تھا جیسے اس کو بالنگ کرانی نہیں آتی. میں تو خود پچھلی جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو میں تو خود بڑا اس کو دھونے کی کوشش کی تھی. تو میں یہ مطلب ہم نے تو مشورہ دے دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ ایسا کریں, آپ نکل لیں, ٹھیک ہے, کوئی دربار شربار سنبھال لیں, ادھر جا کے شاہ بننے آپ. لیکن ہوا کیا, بالنگ مطلب انہوں نے الٹا اچھی بالنگ کی, اور پھر پاکستان نے ان کے جو اسپنرس تھے, اب پاکستان کے, اب ابرار احمد ہمارا ایک اسپنر ہے, وہ کھلا ہی نہیں کل. اگر وہ ہوتا تو وہ مڈل اوور میں جب بالنگ کراتا ہے تو وہ بہت اچھی بالنگ کرتا ہے, تو وہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن باقی ہمارے بالر نے کچھ بہت اچھی بالنگ نہیں کرائی. عثمان طارق نے اچھی بالنگ کرائی, لیکن انہوں نے بہت ہی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو 2-3-4 اوور پہلے میچ ختم کر دینا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی آخری اوور تک میچ گیا اور پاکستان پھر بھی ہار گیا. اچھا آپ کے خیال میں جو پاکستان کا اگلا میچ ہے شری لنکا کے ساتھ, اس میں کیا بنے گا؟ اس میں بھی ہاریں گے یا جیتیں گے؟ پرانے آنکڑے تو یہ کہتے ہیں کہ ہار جائے گا, لیکن ابھی کیونکہ ان کے مطلب آپ پاس کو اب کوئی امید نہیں رہی؟ نہیں, امید تو سچ میں اب نہیں ہے, امید نہیں ہے. ان کی روٹین ہے یار, یہ بچپن سے انہیں دعاؤں پہ چلاتے ہیں اور ہم بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اس دفعہ اب یہ دیکھیں, اب یہ جو ان کا میچ ہے شری لنکا کے ساتھ, اگر پاکستان کے کوئی منیمل چانسز ہیں بھی نا سیمی فائنل میں جانے کے, تو شری لنکا سے جیتنا بہت ضروری ہے. اور شری لنکا کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے, اور ہوم گراؤنڈ پہ وہ ایسا مارتے ہیں نا, ٹھیک ہے. شری لنکا والے میچ کب ہو رہی ہے؟ میچ ابھی 28 کو ہے یہ میچ, ٹھیک ہے. مطلب یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان سیمی نہیں, یہ فائنل میں ڈیسائیڈ جا نہیں رہے ہیں, کرنا, نہ ڈیسائیڈ یہ کرے گا. دیکھیں صرف اس پہ منحصر نہیں ہے کہ پاکستان شری لنکا سے جیت جائے اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے, صرف ایسا نہیں ہے. اس کے لیے پرانے ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا, ہمیشہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہار جائے گا تو وہ جیت جائے گا, بارش ہو جائے گی تو یہ بولا سیم سینیریو ہمارا وہی ہے. مثلاً اس میں کیسے ہوگا, دنیا قائم ہے, لیکن ان کی دنیا بہت لچک مٹک رہی ہے نا, ہل رہی ہے. وہ کیسے, ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ اگر شری لنکا سے میچ جیت جائیں, مطلب اس میں بہت ساری آپشن ہیں, 2-3. نمبر 1 یہ ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے نا, اب دیکھیں نیوزی لینڈ چونکہ پاکستان سے پہلا میچ کھیلا, بارش کے باعث میچ ڈرا ہوا, 1 پوائنٹ ان کو ملا, 1 پاکستان کو ملا. اب نیوزی لینڈ 1 میچ کھیلا ہے, ہم 2 کھیل چکے ہیں. اب نیوزی لینڈ جو ہے وہ اپنے یا تو دونوں میچ ہار جائے, اور پاکستان شری لنکا سے جو ان کا ایک 1 اینڈ اونلی میچ ہے وہ جیت جائے اور ان کے 3 پوائنٹ ہو جائیں, تو ان کے سیمی فائنل میں جانے کے چانسز برائٹ ہیں. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ صاحب جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ 1 میچ ہار جائیں اور 1 جیت جائیں, اور یہ شری لنکا سے جیت جائیں اچھے مارجن کے ساتھ, تو بھی ان کے چانس بن سکتے ہیں. لیکن اگر نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچ جیت گیا تکڑے طریقے سے, تو پاکستان کو اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے گا, اور وہ بستے پیچھے ڈال کے ادھر آئیں گے اور ادھر گھومے پھریں گے, اور ہم ان کے ساتھ جو پھر کریں گے نا وہ پھر آپ دیکھیں. اچھا ابھی پی ایس ایل بھی آ رہا ہے, تو آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں میچز؟ پی ایس ایل دیکھتے ہیں؟ پی ایس ایل دیکھتا ہوں میں اوبیسلی, لیکن پی ایس ایل ابھی اسٹارٹ ہوگا تو پھر دیکھیں گے. پی ایس ایل میرا خیال ہے کہ پی ایس ایل جو ہے اس میں کمرشلزم زیادہ ہے, اس میں آپ کو پتا نا پیسہ انوالو ہے. یہ ٹیلنٹ مجھے لگتا ہے, دیکھو جب یہ پی ایس ایل یا لیگز نہیں ہوتی تھی نا, آئی پی ایل, پی ایس ایل یا بنگلہ دیش لیگ یا کریبین لیگ, یہ ساری نہیں ہوتی تھی نا, تب کیا ہوتا تھا کہ اوریجنل ٹیلنٹ آتا تھا جو لوگ لمبا چلتے تھے. پھر یہ T20 T10 میچ آ گئے, یہ پیسہ انوالو ہو گیا, تو ٹیلنٹ بھی اس طرح کا نا برائلر قسم کا نا ٹیلنٹ آنا شروع ہو گیا. برائلر ٹیلنٹ کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو 4 اوور بھی کرنے پڑ جائیں نا بالرز کو. ایک زمانہ ہوتا تھا ایک بالر 100 اوور کراتے تھے تو وہ تھکتے نہیں تھے. اب 4 اوور کا میچ ہوتا ہے اور زبان ان کی باہر نکلی ہوتی ہے, ان سے وہی نہیں ہوتا. تو بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری یعنی کہ سارے پاکستان کے علامہ حضرات اور مائیں بہنیں دوپٹے لے کے دعائیں شروع کر دیں, اور جیسے ہی آنکڑے ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں یا ان کو چاہیے ویسے اگر ہو جائے تو سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے. بتائیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا فیوچر کیا ہے, پاکستان کی کرکٹ کا کیا فیوچر ہے؟ ہمارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں پہ چلتے ہیں, بیٹھیں گے تو دعائیں کریں گے تبھی ہم سیمی فائنل میں بھی پہنچ سکتے ہیں, تو اس کا فیوچر کیا اور ہماری ویکنیس کیا ہے, کہاں پہ لیک کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں فیوچر جو ہے نا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں صرف یعنی انالیسز ایک چھوٹا جو میرا ایکسپیرینس ہے کرکٹ, یعنی ہم جس لیول پہ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کرکٹ کے انالیسز جو کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بہت ایک المیہ ہے, ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارا جو چیئرمین بورڈ کے وہ ایسے لوگ چینج ہوتے ہیں جن کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.
پھر وہ جو چیئرمین آتا ہے وہ کیونکہ پولیٹیکلی اس کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں مختلف، مطلب اسٹریٹجی نہیں ہے ہماری، اسٹریٹجی کچھ نہیں ہے، وہ اس پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے وہ بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے جو ان کو اچھے لگتے ہیں لوگ ان کو کیپٹن شیپٹن لے لیتے ہیں، یعنی نیپوٹزم. آپ سمجھ گئے ہیں، نیپوٹزم جو ہے نا وہ اوریجنل ٹیلنٹ کو کھا جاتی ہے. لیکن نیپوٹزم تو آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں نہیں، لیکن ہے تو صحیح، پر اس کو کہیں نہ کہیں ختم تو کرنا ہوگا نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ ہر ورلڈ کپ میں یا ہر ٹرافی میں ہم دعاؤں کے لیے بیٹھے ہوں، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم ہوم ورک کریں، ٹیلنٹ جو اوریجنل ہے، جو ٹیلنٹ کی بیس پہ لڑکے ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں. اور کرکٹ میں جو مینجمنٹ ہے وہ ان لوگوں کی رکھیں، مطلب کوچ یا کیپٹن یا وہ ان لوگوں رکھیں جو اسی ٹریڈ کے ہیں، جو کرکٹ کو جانتے ہیں، کرکٹ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم لے کے آئیں. اور یہ جو پرانے بابے شابے ہیں نا، یہ بابر اعظم ٹائپ، اور یہ کھیل لیا یار بہت ہے بس، شہین شاہ افریدی، یہ اب جائیں یار، بچے اور لڑکے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ نا ٹرائی نہیں کریں گے، کلب لیول کرکٹ، ٹھیک ہے، پھر پہلے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ انٹروڈیوس کروائیں، تو شروع سے ہی گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑے گا، تو پھر چینجز آ سکتی ہے. اوبیسلی ٹیلنٹ تو پاکستان میں ہے، بالکل. مطلب میں اگر دکھی ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فیوچر بڑا خراب ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، انشاءاللہ تو بہتر ہوگا. کیا پتا اگر سسٹم میں کوئی چینجز کیے سسٹم میں جائیں چینج تو آئیں. پھر آپ ظاہر ہے آپ ٹیلنٹ تو ہے پاکستان میں. جی، تو سسٹم میں چینج کریں اور جو اوریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئے تو پاکستان جیت سکتا ہے. ٹیلنٹ تو ہے پاکستان میں، اب کرکٹ ہی تو پاکستان کو آتی ہے، اور آتا کیا. اچھا، انگلینڈ کی جیت کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین فیکٹر کیا تھا؟ ان کی پرفارمنس تھی، ظاہر پرفارمنس تو تھی. یار سچ بتاؤں، انگلینڈ ٹیم کا مین فیکٹر میرے انالیسز میں بی آئی ایم رانگ، ہیری بروک ان کا کیپٹن تھا. اچھا، ہیری بروک نے ایسی زبردست بیٹنگ کی ہے، اس نے ایسے دھویا ہے پاکستانیوں کو، ایسے دھویا ہے کہ جیسے دھوبی دھوتا ہے نا کپڑوں کو. سچ میں اتنا خوبصورت وہ کھیلا ہے. پہلے بال جب اس نے فیس کیا، اس کی باڈی لینگویج میں، اس کے سٹانس میں کوئی فیئر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. حالانکہ ان کے جو اوپر کی وکٹیں جلدی آؤٹ ہو گئی، لیکن ہیری بروک نے ان کو اتنا، میں کہتا ہوں ون مین آرمی کی طرح وہ کھیلا ہے. اتنا زبردست اس نے بیٹنگ کی ہے. انگلینڈ ویسے میں کہیں میں سوچتا تھا کہ یار انگلینڈ ہار جائے گا، مطلب شروع میں نا تھوڑا پاکستانی بھی تھا میں، کہ یار دل تو تھا نا، لیکن ہیری بروک جو ان کا کیپٹن ہے اس نے جو زبردست بیٹنگ کی ہے، مطلب اس نے 100 اسکور کیا ہے. ٹھیک ہے، اور T20 میچ میں، ٹھیک ہے، اس نے کتنا مارا ہوگا ان کو، ہر بالر کو اس نے مارا ہے. شہین شاہ افریدی کو مارا، اس نے میچ جتوایا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ون لائنر انگلینڈ کی ٹیم کے جیتنے کے پیچھے کیا فیکٹر تھا، تو وہ ان کا کیپٹن تھا ہیری بروک، نہ کہ ہمارا کیپٹن جس طرح ہمارا کیپٹن صاحب نے نیا ڈبوئی اور نکل لیا. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ نے ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی. پاکستان کا اگلا میچ سری لنکا کے ساتھ ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان جیت جائے. سی یو ان دی نیکسٹ ون. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.